غرباء 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 غرباء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اما بعد، سود کے وبال کے حوالے سے اس سے پچھلی ویڈیو میں بھی چند ایک احادیث آپ کو سنائی تھی، تو آج بھی کچھ احادیث لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں بڑے ہی اختصار کے ساتھ. سود انتہائی گھناؤنا اور انتہائی خطرناک گناہ ہے. شریعت نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور لعنت کا لفظ استعمال کیا ہے. اور لعنت انتہائی خطرناک جملہ ہے شریعت اسلامیہ میں. جس پر لعنت برسا دی جائے وہ کہیں کا نہیں رہتا، جیسے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا. قرآن کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس پر اللہ لعنت کر دے اے نبی علیہ السلام، آپ بھی اس کے لیے کوئی مددگار نہیں پائیں گے. اس کو پھر کوئی مددگار نہیں ملے گا. کون سی زمین اس کو پناہ دے گی، کون سا آسمان اس کو پناہ دے گا؟ وہ اللہ سے بچ کر کہاں جائے گا؟ پھر کوئی مددگار اس کا نہیں ہوگا جس پر اللہ اور اس کا رسول لعنت فرما دے. اور سود خور وہ شخص ہے جس پر لعنتیں برستی ہیں. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الربا بضع و70 شعبۃ. سود کے 70 سے زیادہ درجے ہیں، گناہوں کے درجے، اقسام نہیں، گناہوں کے درجے. کہ یہ سود کا آخری درجہ ہے، اس کا یہ گناہ ہے، اور یہ اس سے اوپر درجہ ہے، اس کا یہ گناہ ہے، اور اس سے اوپر درجہ ہے، اس کا یہ گناہ ہے. تو کل 70 سے زیادہ درجے ہیں سود کے گناہوں کے تعلق سے. تو سب سے جو ہلکا درجہ ہے صرف شریعت نے وہ بتا دیا. تو سب سے اعلیٰ درجے کو آپ خود متعین کر لیں کہ اس کا کیا وبال ہوگا. سب سے ہلکا درجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسرھا، سب سے سود کا ہلکا درجہ گناہ کا یہ ہے کہ ان ينکح الرجل امہ، کہ آدمی اپنی ماں سے زنا کرے. یہ سب سے ہلکا درجہ ہے. کتنا خطرناک اور کتنا ہیبت ناک ہے. ہم یہ لفظ سننا بھی گوارا نہیں کرتے. اور یہ سود کا سب سے ہلکا درجہ ہے کہ جو سود کے معاملات میں ملوث ہو جائے، گویا وہ ایسے جیسے اپنی ماں سے زنا کرتا ہے. بلکہ صرف یہی نہیں، ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ما ظہر فی قوم الزنا والربا الا احلوا بانفسہم عقاب اللہ. کسی قوم میں اگر 2 برائیاں آ جائیں تو اللہ کا عذاب اس قوم پر حلال ہو جاتا ہے. پھر کسی بھی وقت اللہ کا عذاب اس قوم پر آ سکتا ہے. یعنی اب کوئی رکاوٹ باقی نہیں بچی، عذاب آ سکتا ہے، اللہ تباہ کر سکتا ہے، برباد کر سکتا ہے اگر 2 برائیاں آ جائیں. وہ 2 برائیاں کون سی ہیں؟ الزنا والربا. ایک زنا ہے اور دوسرا سود ہے. یہ 2 برائیاں اگر کسی قوم میں آ جائیں تو وہ قوم تباہ ہو جاتی ہے، برباد ہو جاتی ہے، اور اللہ کا عذاب بھی اس پر آ جاتا ہے. اور عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں. کبھی عذاب انفرادی ہوتا ہے، کبھی عذاب اجتماعی ہوتا ہے. اجتماعی عذاب طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا اور آپ کو تباہ کر دیا. اور انفرادی عذاب کیا ہوتا ہے؟ کہ انسان گھریلو معاملات میں پریشان ہو جاتا ہے، کاروباری معاملات میں پریشان ہو جاتا ہے، اس کو قرار اور اس کو سکون نہیں ملتا. انفرادی طور پر اس پر عذاب مسلط ہو جاتے ہیں. اولاد نافرمان ہو جاتی ہے، بیوی نافرمان ہو جاتی ہے، اور دیگر بہت سارے ایسے مسائل میں وہ گھر جاتا ہے اور اتنا ڈپریشن اور اتنی پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کہ بعض اوقات تو بہت سے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، اپنی جان ہی ختم کر دیتے ہیں. تو یہ اللہ کے عذاب ہوتے ہیں. اللہ رب العالمین پریشانیاں مسلط کر دیتا ہے. لاکھوں کماؤ، کروڑوں کماؤ، لیکن سکون نہ ملے تو کیا فائدہ؟ تو کسی بھی قوم میں اگر زنا اور ربا آ جائے، زنا اور سود آ جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس قوم پر عذاب جائز اور واجب ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین ہمیں سود کے وبال سے بچائے. سود کی اور بھی بہت سی شکلیں ہیں اور سود کے مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ آگے جاری رہیں گے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. غرباء 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 غرباء